گفتگو آج کی یہ ہے کہ یہ یونین کونسل نمبر 3 یہ ہمارے پیر دائی کے ساتھ جو مظہر آباد کا علاقہ ہے، میری سابقہ رہائش بھی وہاں پہ تھی، ہمارے پڑوسی تھے۔ تقریباً ایک دن پہلے کی بات ہے کہ رات کو 2 بجے ان کے گھر جو ہے وہ شدید ترین آگ لگی ہے، دھماکہ ہوا ہے، اور ایک ماں اور اس کے 2 بچے، 2.5 سال کا بچہ اور 1.5 سال کا بچہ، یہ 2 بچے اور ان کی ماں جو ہے وہ جل کے ایسے کوئلہ بن گئے ہیں وہاں پہ۔ مطلب ان کے گھر کا سامان اور عجیب سا معاملہ، مطلب ہے سوگوار پورا ہمارا وہاں علاقہ۔ ہم بھی یقیناً ایک تو دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی مسلمان اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے، ایک تو یہ دعا ہونی چاہیے۔ دوسری جو توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ مسئلے ہوتے کیسے ہیں؟ کئی ایسی تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن پہ ہم توجہ ہی نہیں دیتے اور بعد میں پھر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ سردی کے موسم میں عموماً ہیٹر لوگ چلاتے ہیں تو بند نہیں کرتے، چھوٹا چولہا اندر رکھ لیا کمرے میں، رات بند نہیں کیا، گیس چلی گئی، وہ بند ہوا، پائپ اتر گیا، وہ گیس اکٹھی ہو گئی۔ اگر بجلی کا سوئچ آن کیا، اس نے اسپارکنگ کی تو پورا کمرہ جو ہے وہ آگ سے بھڑک جاتا ہے، یا تیلی ماچس جلائی تو وہ پورا کمرہ اس طرح معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر بہت بڑے نقصان ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ رات کو جب سونے لگو تو گھر کے چراغ کو بند کر کے سویا کرو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ اس وقت چراغوں کا دور تھا، چراغ جلتے تھے، تیل میں بتی ڈالی، بات ڈال کے تو چراغ کا جو سلسلہ تھا، اس وقت یہ چیزیں ہوتی تھیں۔ یہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز بتا کے گئے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے چراغ بند کر کے سویا کرو، اور حدیث میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اس سے آگ لگ سکتی ہے، جان ضائع ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں اس کا کیا مطلب ہوا کہ گھر میں یہ جو ہمارے چیزیں ہوتی ہیں نا، بجلی کے استعمال کی یا گیس کے استعمال کی، ان میں احتیاط کی جائے۔ اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے بجلی کا جو سوئچ ہے وہ اسپارک کر رہا ہے، ہم توجہ نہیں دیتے اس پہ، چلو خیر ہے کوئی نہیں، کام کتنے کا ہے، 20-30 روپے کا سوئچ ہے، وہ نیا لگانا ہوتا ہے، ہم توجہ ہی نہیں دیتے اس پہ۔ اس ایک چھوٹی سی اسپارکنگ سے پورے گھر کی بجلی تو چلیں جو ہوگا وہ ہوگا، انسانی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، بڑے بڑے پلازے اور دکانیں جو ہیں وہ جل جاتی ہیں، کروڑوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے اور انسانی جانیں چلی جاتی ہیں۔ اس حدیث کا یہ بھی مطلب ہے کہ ایسے نقصان دہ جو چیزیں ہیں ان کو بر وقت جو ہے وہ ان سے احتیاط کرنی چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، کہ رات کو اپنے برتن جو ہے نا، برتن انہیں ڈھانپ لیا کرو یا پھر انہیں الٹا کر لیا کرو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ جناب مر گئے علاج کرا کے، نہیں بیماری نہیں پتہ لگ رہی، بیماری نہیں پتہ لگ رہی، ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں آپ کے، پر سمجھ نہیں ہے آپ کو ہے کیا۔ ڈاکٹر تو وہ بتائیں گے نا جن کا ان کو پتہ ہو کہ یہ بیماری ہوتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا کے گئے ہیں کیا، کہ بھئی رات کو برتن جو ہے نا اپنے یہ ڈھانپ دیا کرو، آسمان سے ایک بیماری اترتی ہے جو تمہارے ننگے برتنوں کے اندر چلی جاتی ہے، اور بعد میں ہم وہی برتن استعمال، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہیں ساری، توجہ ہی نہیں، نہ بیان کی جاتی ہے نہ ہم توجہ دیتے ہیں ان پہ۔ تو اس لیے یہ اب وہ جو رات کو آسمان سے جو بیماری اتری ہے وہ اسی کے برتن میں گئی نا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہے کو نہیں مانا، حکم عدولی کر لی، توجہ نہ کی۔ ہمارے ہاں ہنڈیا بھی اس طرح پڑی رہتی ہے، کھانے پینے کے جو خالی برتن ہیں وہ بھی اس طرح پڑے رہتے ہیں، اسی طرح صبح اٹھے اور استعمال شروع کر دیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے تیسری چیز یہ بتائی ہے کہ کوئی بندہ بھی رات کو سو کے اٹھے، یہ آخری بات ہے، خاتون خانہ جو اس کو بھی خیال کرنا چاہیے، باوقات مرد حضرات کو بھی دھیان رکھنا چاہیے، جو ہی اٹھتے ہیں نا سیدھا ہم جا کے برتنوں میں ہاتھ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بندہ رات کو جو سو کے اٹھتا ہے وہ بغیر ہاتھ دھوئے برتنوں کو ہاتھ مت لگائے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اسے نہیں پتا این باتت یدہ، کہ اس کے رات نے اس رات میں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ کیا مطلب؟ کیا پتا اس نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کیا معاملات کیے، رات کو کوئی ایسی خارش کر دی، کوئی خون لگا ہو، کوئی ایسی چیز لگی ہو، کوئی ہم بستری والا معاملہ ہے یا احتلام والی کوئی ایسی کنڈیشن بن گئی، اس کا ہاتھ میں گندگی لگ گئی ہے، وہ جا کے برتنوں کو ٹچ کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے منع کیا
ایسے کھانے پینے کے برتن کو ہاتھ مت لگائے اس وقت تک جب تک بندہ صفائی نہ کر لے، ہاتھ دھو نہ لے اپنے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور ان میں بہت سارے فوائد ہیں، اور اگر ہم ان پہ توجہ نہیں کرتے تو پھر نقصان بھی ہوتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام توجہ دلا کے گئے ہیں. مجھے اور آپ کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.